اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا اور وہ آگے فریجائل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا؟ کیونکہ 90s کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے. 90s میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں. تو ان کا کون سا ٹریک ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو اکانومی کو سنبھالا تھا کہ ان کو پھر لایا جا رہا تھا؟ اور وہی جو آج ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا. اور میں نے اس سے 5-6 پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے. اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، غدار ہے یہ ملک کا. تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی کوئی بھی آپ جینیس لے آئیں اکانومی کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اکانومی ہے اکانومی ڈائریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سرٹنٹی. جب تک سرٹنٹی نہیں ہوتی بزنسز ہم سب جانتے ہیں اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں اکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جب تک ایک اکانومی کے اندر لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو اگلے 6 مہینے 1 سال 2 سال تک ماحول کیا ہوگا ملک کا، لوگ انویسٹ نہیں کرتے. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں یہ کون آج پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فائنانس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے. اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا یہ گورنمنٹ کا وہ غلط طرف ہے، یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ الیکشنز کروانا. اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. اور یہ ہمیں کہنا سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اوپینین پولز ہو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 پہ تو آپ کیا کریں گے، تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے. تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے.
آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو. پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے, اس میں سٹیبلٹی ہے, لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی, اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے. تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا, میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی, اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے. میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں. اکانومی جو ہے, جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے. جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں, ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, مافیاز ہیں. میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے, ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے. اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے, کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے. جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ, یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے, وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے. اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس, نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے, شوکت ترین نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے, وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے. تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے. یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ, شوگر مافیا ہے, یہ سیمنٹ ہے, سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس, انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے. یا وہ دریا کے اندر تھی, ریور بیڈ میں تھی, یا وہ ایریگیشن کی, اور یا فارسٹ کی زمین, اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا. اور تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل ایف آئی آرز کاٹی, پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا, پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی. انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو, اور الٹی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر. اور یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے. یہ جب تک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ سٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹرز سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھی. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے بینک چینل سے پیسے بھیجے, تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے.
سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں, تو وہ ہمیں, میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا, اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے, پی ٹی آئی میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں, دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے, کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا, اور ہوتے ہیں. زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں, پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے. سو میں اگر آپ کو سارا سم اپ کر دوں اینڈ میں, کہ دیکھیں جو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں. وہ اس کا بیسس ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے, قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. کووڈ کے 2 سال آ گئے جس میں دنیا میں ٹورزم افیکٹ ہوئی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں, اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے, کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہ ہماری. آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان could become the next skiing center in the world, کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگھلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر, تو پاکستان کی ہائٹس اتنی زیادہ. سو ٹورزم ایک ہے, ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے, وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے, اور ماؤنٹن ٹورزم. اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا, وہ ہم اینڈ میں کوشش کر رہے تھے. سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے, اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے, تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے. اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر. عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.